صبح سویرے بیٹی کے کمرے کو خالی پا کر ماں کا دل ویسے ہی دھڑک اٹھا تھا اور اوپر سے پلنگ پر رکھا ہوا خط کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا۔ لکھا تھا، پیاری امی، میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت ہی ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہی ہوں، مگر کیا کروں کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہوں۔ میں اپنے ہم جماعت دوست جگنو کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اس نے مجھے حقیقی محبت سے آشنا کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں نے 3 مہینے پہلے ہی کورٹ میرج کر لی تھی اور خیر سے میں امید کے ساتھ بھی ہوں۔ جگنو نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا، ہم دونوں اکٹھے رہیں گے۔ جگنو نے مجھے یقین دلایا ہے کہ چرس کوئی خاص نقصان نہیں پہنچاتی اور نہ ہی یہ کوئی پکی عادت بن جاتی ہے۔ فی الحال تو ہم لطف و سرور کے لیے پیتے ہیں اور اگر دل کیا تو بآسانی ترک بھی کر دیں گے۔ بس پولیس کا دڑکا لگا رہتا ہے، کیونکہ جب سے جگنو جیل سے فرار ہو کر آیا ہے تب سے گھر پر روپوش ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ مقتول کے ورثاء سے صلح کر لے تاکہ یہ دھڑکا بند ہو۔ پیاری امی، بس چند سالوں میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں آپ سے آپ کے نواسے نواسیوں کو ملوانے آؤں گی۔ مجھے آپ کی یاد ہر دم آتی رہے گی۔ ملاحظہ: امی جان، میں آپ سے مذاق کر رہی تھی، میں گھر کی چھت پر ہی ہوں۔ میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہماری زندگی میں اس سے برے حالات و واقعات پیش آ سکتے ہیں، بس امتحانوں کا رزلٹ ہی سب سے برا اور سب سے بڑا سانحہ نہیں ہوا کرتا۔ امی جان، رزلٹ آ گیا ہے اور میں مکمل طور پر فیل ہو گئی ہوں۔ اگر اجازت ہو تو چھت سے نیچے آ جاؤں۔ ماں نے الحمدللہ پڑھتے ہوئے خط بند کیا اور باہر نکل کر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اتر آ کمینی، اللہ تجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔